بندگی کرتے ہیں لیکن کنارے پر چل رہے ہیں، ادھر اور راستے میں کنارے پر چل رہے ہیں۔ من یعبد اللہ علی حرف فإن أصابه خیر اطمأن به، اگر اس کا حال اچھا ہو گیا، اس کا کام بن گیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، جو بھی، تو کہتے ہیں یار بہت اچھا راستہ ہے، اچھا کام ہے، اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس راستے پر چلتے چلتے اگر نقصان آ گیا، کیونکہ تو دونوں ہیں، آخرت کی کمائی میں دونوں ہیں، کہ دونوں حال آخرت کے بننے کا ذریعہ۔ اگر طبیعت کے خلاف حال آ گیا تو صبر ہے، طبیعت کے موافق حال آ گیا تو شکر ہے، اور یہ دونوں بندے کے لیے بہتر ہے۔ حدیث پاک میں ہے عجبا لامر المؤمن، کہ یہ مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے، مومن کا معاملہ ہی یعنی ایک عجیب معاملہ ہے اس کا۔ حدیث پاک میں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، اس پر جو حال آیا وہ اس کے لیے بہتر ہے، جو حال آیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ یعنی بعض وقت تو بندہ ہے کہ یہ بہتر اور یہ ذرا نقصان، تو اس کا معاملہ ہی عجیب ہے کہ ان امرہ کلہ خیر، اس کا معاملہ ہی خیری خیر ہے۔ کیوں؟ ان اصابتہ سرا، اگر اپنے طبیعت کے مطابق حال آیا، جو چاہتا تھا وہ مل گیا، جو بھی چاہتا تھا وہ مل گیا، خوشی کے حال آئے گا، تو اس وقت یہ مومن کیا کرے گا؟ شکر، یہ دیندار ہے تو شکر گزار ہے، دیندار بنو یعنی نعمت کے حال میں شکر گزار بنو، تو یہ شکر کیا مطلب؟ یہ نہیں کہے گا کہ یہ پیسہ جو میرے پاس آیا، یہ عہدہ جو میرے پاس آیا، یہ مال جو میرے پاس آیا، یہ دولت جو میرے پاس آئی، تو یہ ناچیز کے ہنر کی وجہ سے، کہ میرے آخر میں بھی تو ہوں نا، ٹھیک ہے اللہ دیتا ہے لیکن اللہ تو بھی دیکھتا ہے نا کس کو دوں کس کو نہ دوں، تو میرے اندر تو لیاقت ہے، میرے اندر گویا میں اس کا حقدار ہوں، اللہ معاف کرے، اللہ پر کس کا حق ہے؟ قارون سے بات کی گئی اور سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو تجھے جو مال اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے تو یہ آخرت بنانے کے لیے دیا ہے، آخرت بنانے کے لیے دیا ہے، اور آخرت کا بنانا یہ ہے کہ اس مال کے حقوق ادا کرو۔ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو غریبوں پر احسان کرو، جو ان کا حق ہے، یتیموں پر احسان کرو، محتاجوں کو دو، جو جن کا حق ہے ان کو دو۔ تو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو یہ پیسہ تمہاری آخرت کے بنانے کے لیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو ان کی قدردانی کی جائے گی۔ تو قارون سے کہا گیا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تو اس میں آخرت کی تیاری کرو، یعنی زکوٰۃ کا حکم ہے تو زکوٰۃ پورا کرو، حج کا ہے تو حج کا حکم پورا کر لو، اس طریقے سے دوسروں کے حقوق ہے تو وہ دے دو، اور اس میں جو بھی اللہ نے بتایا ہے آخرت تو کر لو، باقی تمہارے دنیا کی ضرورتیں وہ پوری کرو۔ اور راستہ یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا، کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ اللہ نے تمہیں کھلایا تو تم اوروں کو کھلاؤ، اللہ نے تمہیں کھلایا تو تم اوروں کو کھلاؤ، ان کو بھی اللہ ہی کھلانے والا ہے، اللہ ہی کھلانے والا ہے، لیکن اللہ نے تمہیں وہ ایک مقام دیا خلافت کے عنوان سے کہ اللہ اپنے بندوں کو کھلا رہا ہے تمہارے ذریعے سے، یہ نہیں
کہ